تمام صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا مولا سمجھے۔ لفظ مولا کے محدثین نے کئی ایک معنی بیان کیے ہیں کہ جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا دوست سمجھے۔ جو مجھے اپنا پیارا اور محبوب سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا محبوب اور اپنا پیارا سمجھے۔ بہرحال جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور ان قریب میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے گا جیسے دوسرے نبیوں کے پاس آیا، اور ان نبیوں نے اللہ کا پیغام آنے کے بعد دنیا کو چھوڑا، دنیا کو الوداع کہا۔ جب میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے گا تو میں بھی دنیا کو چھوڑ دوں گا، لیکن دنیا چھوڑنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں دو عظیم چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو عظیم اور بھاری چیزیں۔ انی تارک فیکم ثقلین، دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اول کتاب اللہ، پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کو تھام کے رکھو، قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ قرآن مجید سے اپنا تعلق بنا کے جوڑ کے رکھو۔ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہوگا اس کا تعلق دین کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، اور اس بندے کا تعلق جنت کے ساتھ ہوگا۔ اور جس بندے کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہوگا اس کے سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، نہ اس کا تعلق نبی سے رہے گا، نہ اللہ سے رہے گا، نہ جنت سے رہے گا، نہ دین کے ساتھ رہے گا۔ غدیر قوم کے مقام پہ پہلی بات آپ نے کہی کہ قرآن مجید کو لازم پکڑو، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اور آگے آپ نے فرمایا دوسری چیز جو میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری فیملی، میری آل، میرے بچے، میری بیویاں، ان کا خیال کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، ان سے اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا۔ آپ نے بار بار یہ الفاظ دہرائے، کہے، فرمائے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح سے ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کا خیال کرنا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث کئی ایک کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اہل بیت کے ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ، آپ کی آل کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ بغض رکھے گا، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو آگ کے اندر داخل کر دے. اہل بیت کے ساتھ دشمنی، اہل بیت سے بغض، یہ بندے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض، سیدنا حسن و حسین کا بغض، سیدہ فاطمہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض، آپ کی بیویوں کا بغض، یہ وہ معاملات ہیں جو بندے کی آخرت خراب کرنے کے لیے کافی. اسی لیے ہمارے دل کے اندر توحید کی طرح، سنت کی طرح اہل بیت کی محبت ہو، ان کا پیار ہو. اب آتے ہیں کہ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے، حالانکہ سب سے پہلے گھر والے، سب سے پہلے اہل بیت وہ بیویاں ہی ہوتی ہیں. بچے بعد میں آتے ہیں، آل اولاد بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے جو گھر والے، گھر والی وہ بیوی ہوتی ہے اہل بیت. اور قرآن مجید نے کئی ایک مقامات پہ بیویوں کو اہل بیت کہا ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے فرشتے کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام خوشی سے اور عجیب حیران ہو کے کہ میری عمر گزر چکی، وقت گزر چکا اولاد کا، اب تو میں بھی بانجھ ہو چکی ہوں. وہذا بالی شیخا، میرا جو شوہر ہے، میرا جو گھر والا ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، کیا اب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کرے گا؟ حیرانگی کے ساتھ، تعجب کے ساتھ کہا کہ بڑھاپے کے اندر بانجھ پن کی حالت میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا؟ تو فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، کیا آپ اللہ کے کام کے اوپر تعجب کرتے ہو؟ اللہ تو جب چاہے اپنے بندوں کو اولاد سے نواز سکتا ہے، یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں. علیکم اہل البیت، اے گھر والوں. ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن اہل بیت کہا جا رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا. تو محترم بھائیوں، اہل بیت کے اندر بیویاں بھی شامل ہیں، بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اور ان کے بعد آل عباس، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد وہ اہل بیت کے اندر شامل ہے. اور عباس کے بعد جناب سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے. اور اس کے بعد جناب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے. اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد، ان کے بچے وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ یہ تو اہل بیت کا چشم و چراغ، اہل بیت کی عظیم ہستیاں اور اہل بیت میں سے عظیم ترین، افضل ترین ہستیاں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام صبح سویرے نکلے اور آپ نے ایک کالے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی، کالے رنگ کی چادر.
اور چادر لے کے آپ نکلے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا, اپنی چادر کے اندر چھپا لیا. اور اس کے بعد جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے, ان کو بھی آپ علیہ السلام نے اپنی چادر میں چھپا لیا. سیدنا حسین کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں, تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر چھپا لیا. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے, ان کو بھی نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا. اللہ کے پیغمبر کی چادر اور اس چادر کے اندر یہ سارا گھرانہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کے سارے گھرانے کو اپنی چادر کے اندر, ان کے بچوں کو اپنی چادر کے اندر چھپایا ہوا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عظیم منظر دیکھ رہی ہیں, اور دیکھنے کے بعد اس منظر کو, اس حدیث کو, اس واقعے کو بڑی دیانتداری کے ساتھ امت تک اور ہم تک پہنچایا. اس گھرانے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا, کتنی محبت تھی. دیکھیں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی ہوئی, اور شادی کے 1 سال بعد پہلا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا اپنے چچا کے نام کے اوپر, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے اوپر. ایک اور سال گزرا, ایک اور سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا عطا کیا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام جعفر رکھا اپنے بھائی کے نام کے اوپر. بڑے بیٹے کا نام حمزہ اور چھوٹے بیٹے کا نام جعفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین, اے علی مجھے حکم دیا گیا ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام میں تبدیل کر دوں, ان دونوں بچوں کے نام میں بدل دوں. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے ختم کیا اور آپ نے نام رکھا حسن. بڑے بیٹے کا نام حسن اور دوسرا بیٹا جن کا نام جعفر تھا, جعفر کا نام آپ نے ختم کر کے نام رکھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ دونوں نام ہیں حسن و حسین, یہ نام آج سے پہلے کبھی نہیں رکھے گئے, ان سے پہلے کبھی نہیں رکھے گئے. یہ نام پہلی مرتبہ رکھے گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے, اور یہ نام رکھوائے خود اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے. جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم آپ کو بیٹا عطا کر رہے ہیں, اور بیٹے کا نام بھی ہم نے خود رکھا ہے یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اور یہ یحییٰ نام آج سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا, کسی کو اس نام کے ساتھ پکارا نہیں گیا, کسی کا یہ نام لیا نہیں گیا. بالکل اسی طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مبارک نام تھے, پاکیزہ نام تھے, یہ پہلی ہستیاں تھیں جن کے یہ نام رکھے گئے. ان سے پہلے یہ نام معروف نہیں تھا, کسی کا رکھا نہیں گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسین, سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا پیار تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر مدینے کی گلیوں میں لے گئے. بنو قینقاع ایک بازار تھا یہودیوں کا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے, وہاں سے چکر کاٹنے کے بعد ہم دوبارہ مسجد میں آئے تو نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو کہا کہ ابو ہریرہ وہ چھوٹا کہاں ہے, ذرا اسے لے کے آؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے لائے. حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے, فَيُدْخِلُ فَاهُ فِي فَيْهِ, نبی علیہ السلام نے اپنا منہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے اوپر رکھا اور کتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے رہے, محبت کرتے رہے, بوسے دیتے رہے, چومتے رہے اپنی بیٹی کے بیٹے کو, اپنے نواسے کو, جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھانے کے لیے اس صحابی کے گھر کے پاس پہنچے, اس کی گلی کے اندر, اس کے محلے کے اندر, اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی گلی میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نیچے ہوئے, نیچے جھکے, جھکنے کے بعد آپ نے اپنے بازوں کو پھیلایا. بازو پھیلانے کے بعد سیدنا حسین کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے کے بعد محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ بھاگتے ہوئے نانا کی طرف آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بازوں میں سمیٹا. کبھی آپ پیشانی چومتے ہیں, کبھی رخسار چومتے ہیں, کبھی ہونٹ چومتے ہیں, اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن کے اوپر بوسے دیتے ہیں. اور کتنی دیر اس گلی کے اندر لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اپنے اس بیٹے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے رہے. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی مجلس کے اندر بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی بھی وہیں پہ بیٹھے تھے. انصار کی مجلس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, ہلکا پھلکا مزاح بھی ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی تھی تو آپ علیہ السلام نے وہ چھڑی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر ایسے جبوئی, ایسے لگائی. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ کے اندر چھڑی ماری ہے, مجھے بدلہ چاہیے. ابو داؤد کی حدیث ہے, مجھے بدلہ چاہیے, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اسید بدلہ لے. آپ کھڑے ہوئے تو سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ان علیک قمیصا ولیس علی قمیص. یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری تو میرے بدن کے اوپر قمیض نہیں تھی, لیکن آپ کے بدن کے اوپر قمیض ہے, اپنی قمیض ہٹائیں میں پھر بدلا لوں گا. نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض ہٹائی تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑی پھینکی اور لپٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ, آپ کے جسم کے ساتھ, اور چومنے لگے, بوسے دینے لگے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اسید یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم سے برکتیں حاصل کر رہا ہوں, رحمتیں حاصل کر رہا ہوں, اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کر رہا ہوں اور اللہ کے عذاب سے دور کر رہا ہوں. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا, ساری کائنات, سارے صحابہ, سارے مومن, سارے اہل ایمان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے, وہ اللہ کے پیغمبر کو بوسے دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے. آپ پیار کرتے, آپ چومتے تو حسن و حسین اپنے نواسوں کو, اپنی بیٹی کے بیٹوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے, جن سے پیار کرتے, اندازہ کریں کہ ان کا مقام کیا ہوگا.
ان کی شان کیا ہوگی، وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں سنو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور بات آپ نے کہی کہ لوگوں جو بندہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرے گا۔ من احب اللہ من احب حسینا، جو بندہ حسین سے محبت کرے گا، جو بندہ حسین سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت اور پیار کرے گا۔ اور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں، کچھ محبتیں جائز ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہوتی ہیں، کچھ فرض اور واجب اور ضروری ہوتی ہیں۔ اہل بیت کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی محبت، یہ ضروری ہے، فرض ہے اور یہ واجب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے، آپ کی اہل بیت سے محبت کرو گے تو اس نیکی کے اوپر، اس محبت کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا کرے گا۔ اور محبت کیوں نہ کی جائے، کیوں نہ محبت کی جائے ان سے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس آیا، جب میں اپنی والدہ کے پاس پہنچا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ حذیفہ تمہیں کتنی دیر ہو گئی کہ تم اللہ کے نبی کے پاس نہیں گئے؟ تو حذیفہ نے کہا کہ امی جان مجھے اتنی دیر ہو گئی، اتنے دن ہو گئے میں اللہ کے نبی کے پاس نہیں گیا۔ تو سیدہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری والدہ ناراض ہوئی، غصے ہوئی کہ جاؤ ابھی جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے پاس جا کے نمازیں پڑھو، کچھ سیکھو، کچھ ٹائم گزارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر میرے پاس آنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے میں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی کے پاس ہی رکا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام مسجد سے نکلے اور آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی نکلا، آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تو آپ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا حذیفہ یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولامک، اے اللہ حذیفہ کو بھی بخش دے، اے اللہ حذیفہ کی والدہ کو بھی بخش دے، جس کی ماں کو بھی معاف کر دے۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حذیفہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس فرشتے نے آ کے مجھے خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ جو آپ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ نساء اہل الجنہ، یہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جو آپ کے نواسے ہیں حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنا مقام، اتنی شان، تو پھر ان سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ ہم کیوں نہ ان کے ساتھ پیار کریں اور کیوں نہ ان کے تذکرے کریں اور کیوں نہ ان کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں اور کیوں نہ ان کے نام کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ حسن و حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، اور باقی باڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، چہرہ سیدنا حسن کا ملتا تھا اللہ کے نبی سے، اور باقی جسم وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اتنے عظیم یہ لوگ، اتنے بڑے یہ لوگ، اتنے محبوب یہ لوگ،
اللہ تعالیٰ کے محبوب، امت کے محبوب، صحابہ کے محبوب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھی، اور نماز عصر پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، جو باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدنا حسن کو کندھے پہ بٹھایا اور اونچا اونچا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ لوگوں، حسن جو ہے یہ سیدنا علی کی طرح نہیں ہے، یہ سیدنا علی کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے مسکرا رہے ہیں، ان کی بات کو سن کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ پیار تھا صحابہ اکرام کا اہل بیت کے ساتھ، یہ پیار تھا صحابہ اکرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے ساتھ۔ تاریخ ابن عساکر ایک کتاب کا نام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے مال و دولت سے نوازا، بڑی فتوحات ہوئیں اور مسلمان امیر سے امیر تر ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ اکرام کے لیے وظیفہ مقرر کیا، تمام صحابہ اکرام کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے لیے 1000 درہم، کسی کے لیے 2000 درہم، جو بدری صحابہ اکرام تھے، بدر کے اندر شریک ہونے والے، ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 5000 درہم، 5000 درہم، اور میں قربان جاؤں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار اہل بیت کے ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا وظیفہ بدری صحابہ کا مقرر کیا تھا 5000 درہم، اتنا ہی وظیفہ آپ نے حسن و حسین کا مقرر کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر نہیں تھا سوائے سیدنا حسن و حسین کے۔ یہ ان کی محبتیں آل نبی کے ساتھ، یہ ان کی محبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے ساتھ، آپ کی آل اولاد کے ساتھ، آپ کے بیٹوں کے ساتھ، آپ کے نواسوں کے ساتھ، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہم پیار کریں، محبت کریں۔ اور یہ جو 4 شخصیتیں ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ہم ان سے بھی پیار کریں، ان کے تذکرے کریں، ان کے اوپر درود بھیجیں۔ اپنے بچوں کے نام انہی کے نام کے اوپر رکھیں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے دین میں، اپنی محبت میں، اپنے ایمان میں جھوٹا ہے، سچا نہیں۔ سچا وہی ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا کہا ہے، صحابہ اکرام، آپ کی بیویاں، جو سب سے محبت کرتا ہے، وہی توحید میں سچا، وہی دین میں سچا، وہی ایمان میں سچا، اور اسی کے لیے کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔